الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 265 غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے۔ یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا، جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی، اور اس قسم کے موقع پر اللہ کا دستور بھی یہی ہے۔ ارشاد ہے، اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ نہیں سکتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے۔ چنانچہ اس غزوہ میں سارے کے سارے مؤمنین صادقین نے شرکت کی، اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے چھوڑو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے۔ غرض اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے، یا وہ لوگ جو منافق تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غزوہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت لی تھی اور پیچھے بیٹھ رہے تھے، یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے تھے۔ ہاں، 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے۔ انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے۔ ادھر منافقین نے، جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی، واقدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منافقین انصار کی تھی، ان کے علاوہ بنی غفار وغیرہ اعراب میں سے معذرت کرنے والوں کی تعداد بھی 82 تھی۔ پھر عبداللہ بن ابی اور اس کے پیروکار ان کے علاوہ تھے، اور ان کی بھی خاصی بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے آ کر معذرتیں شروع کر دیں اور قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے ان سے ان کا عذر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائے مغفرت کی، اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ باقی رہے تینوں مؤمنین صادقین، یعنی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم، تو انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ مدینہ واپس ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تم کلام نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نبطی نے، جو شام کے علاقہ کا تھا، انہیں شاہ غسان کا ایک خط لا کر دیا، جس میں لکھا تھا، اما بعد، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرد مہری کی ہے، اور اللہ نے تمہیں ذلت و تباہی کی جگہ نہیں رکھا، اس لیے تم یہاں آ کر مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے معاش اور روزی میں حصہ رسدی کا انتظام کروں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ گو معتوب نبوی تھے، مگر انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں کہ جب 50 راتوں میں سے 40 گزر گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ان کے پاس آیا اور کہا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ انہوں نے پوچھا، کیا بیوی کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ اس سے الگ رہو اور اس کے قریب مت جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے ان کے دونوں ساتھیوں مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی پیغام پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام لوگوں نے ان 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ سلام و کلام کے علاوہ ان کے ہاتھوں خرید و فروخت بھی ترک کر دی تھی۔ جب اس مقاطعہ کو 50 دن مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر ان کو معاف کر دیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا، اور ان 3 شخصوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین باوجود اس قدر وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی مگر یہ کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بلا شبہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے حد خوش ہوئے۔ لوگوں نے آ کر انہیں بشارت دی۔ جو لوگ معذوری کی وجہ سے غزوہ میں شرکت نہ کر سکے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاد میں نہ جانے کا نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہیں، اور نہ ان لوگوں پر کسی طرح کا الزام ہے جو کہ تمہارے پاس آئے کہ آپ ان کو سواری دو، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ تم کو سوار کروں، تو اس حال میں وہ لوٹ گئے غم سے کہ ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔